السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم پڑھ رہے ہیں غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ کار۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا نیت کے بارے میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مطالعہ کیا تھا ہم نے، جس سے ہم نے یہ سیکھا کہ اخلاص کے بغیر، اچھی نیت کے بغیر کوئی بھی دینی یا دنیاوی عمل قابل اجر نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان اپنے دل اور اپنی نیت کا مسلسل جائزہ لیتا رہے کہ وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے اور کس مقصد سے کر رہا ہے۔ اگر نصیحت کرنے والے کی نیت درست ہو تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اور نیت جو ہے وہ اخلاص سے بنتی ہے، اور اس کا بگڑ جانا نفاق کی علامت ہے۔ یعنی اخلاص کا اپوزٹ کیا ہے؟ نفاق۔ اور نفاق کی بنیاد کس پر ہے؟ دنیا کی محبت پر، خواہشات کی محبت پر۔ چونکہ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، ظاہری ہیں یا باطنی ہیں، ان کا سرچشمہ دل ہے۔ یعنی ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، اور اگر ہمارا دل نہیں چاہتا تو ہم اس کام کو بس ایسے ہی گنوا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دل کی اصلاح کی مسلسل فکر کرنی چاہیے، اور نیت اگر درست ہو تو عادت بھی عبادت بن جاتی ہے، اور اگر درست نہ ہو تو عبادت بھی بس عادت بن جاتی ہے۔ جیسے ہم عادتاً نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے اندر کوئی روح نہیں ہوتی۔ تو بہرحال جو اہم بات تھی وہ ہم نے یہ سیکھی کہ علم ہو یا کوئی بھی نیک عمل، وہ دنیا کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، تعریف کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ علم حاصل کریں کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، کہ میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ رب راضی ہو جائے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ ہر چیز ہی ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر وہ ناراض ہے تو پھر تو نقصان ہی نقصان ہے۔ تو بہرحال ہم سب کو اپنے دل کی نگرانی کرنی ہے، اپنے اندر کا محاسبہ کرتے رہنا ہے، اور ایسے کاموں سے پرہیز کرنا ہے جو علم کے نور کو بجھا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 18 سے، صفحہ نمبر 18 سے۔ نمبر 2، غلطی فطری چیز ہے، یعنی ہماری فطرت میں ہے کہ ہم غلطی کریں۔ ارشاد نبوی ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو توبہ کر لیتا ہے غلطی کے بعد۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے، اسے یاد رکھنے سے ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ تربیت کرنے والے استاد اور واعظ کو افراد سے اعلیٰ ترین مثالی کردار یا معصوم عن الخطا ہونے کی توقع رکھ کر ان کا محاسبہ نہیں کرنا چاہیے۔ استاد کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کہ اسٹوڈنٹس کو، طالب علموں کو یہ نہ سمجھے کہ ان سے غلطی نہیں ہوگی، یا یہ کہ یہ بہت ہی کوئی آئیڈیل کیریکٹر ہے، ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے، اور اس بنا پر ان کا محاسبہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ دوبارہ غلطی ہو جانے پر، بڑی غلطی سرزد ہو جانے پر ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا درست ہے کہ ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر وہ دوبارہ غلطی کر لیں، ایک دفعہ غلطی کی پھر دوبارہ کر لی، یا بہت بڑی غلطی کوئی کر لی، تو اب ان کے بارے میں یہ پرسپشن نہیں قائم کریں، یہ خیال نہیں قائم کریں انہوں نے نہیں ٹھیک ہونا۔ عام طور پر یہی ٹیگ لگا دیا جاتا ہے نا کہ یہ کیسا کیس، ہوپ لیس کیس ہے، اس نے نہیں ٹھیک ہونا، یہ ایسا ہی ہے۔ بلکہ ان کے ساتھ حقیقت پر مبنی رویہ رکھنا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ انسان فطری طور پر، بائی نیچر، فطری طور پر کا کیا مطلب؟ بائی نیچر، لا علمی، غفلت، نقص اور خواہش نفس اور نسیان یعنی بھولنے کے عمل میں ان جیسے عوارض یعنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیا کیا چیزیں؟ لا علمی، جہالت، پتہ ہی نہیں، دوسرے غفلت،
تیسرے نقص، کوئی کمی ہے، پھر خواہش نفس، ہماری جو اندر کی خواہشات ہیں وہ دبا لیتی ہیں ہمیں، اور نسیان یعنی بھول جانا۔ کیا آپ ہر وقت جان بوجھ کے بھولتے ہیں؟ نہیں، بعض اوقات بہت ضروری چیز بھول جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ہماری نیچر میں ہے۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھنے سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ اچانک کوئی غلطی سامنے آ جانے کی صورت میں داعی جذبات میں آ کر توازن سے محروم نہیں ہوگا۔ داعی یعنی جو دین کی دعوت دینے والا ہے یا معلم ہے، وہ آپے سے باہر نہیں ہو جائے گا، غصے میں نہیں آ جائے گا، ورنہ غلطی کرنے والے کی طرف سے نامناسب رد عمل پیش آ سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ ابرپٹلی معاملہ کریں گے تو پھر دوسرا بھی بدتمیزی پہ آ جائے گا۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے سے نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے مبلغ اور استاد کو یہ بات یاد رہے گی کہ وہ خود بھی ایک انسان ہے۔ یعنی اگر کسی نے غلطی کی ہے تو ہمیشہ سوچنا چاہیے مجھ سے بھی تو یہ غلطی ہوتی ہے یا ہوئی تھی یا ہو سکتی ہے، اس سے بھی اسی غلطی کا صدور ممکن ہے جو دوسرے شخص نے کی ہے، چنانچہ وہ غلطی کرنے والے کے ساتھ سختی کی نسبت نرمی کا معاملہ اختیار کرنے کو ترجیح دے گا، کیونکہ اصل مقصد اصلاح ہے، انتقام یا سزا نہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، نہ کہ اس کو سزا دینا، سوچے کہ اب اس نے غلطی کی ہے نا میں اس کو مزہ چکھا کے دیکھوں۔ یہ نہیں سوچ میں ہونا چاہیے۔ لیکن مذکورہ بالا گزارشات کا یہ مطلب نہیں کہ ہم غلطی کرنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب افراد کی طرف سے یہ معذرت کریں کہ وہ نوجوان ہیں یا ان کا دور گناہوں پر ابھارنے والے عوامل اور فتنوں سے بھرپور ہے، بلکہ برائی سے روکنا اور محاسبہ کرنا چاہیے، لیکن شریعت کی میزان کے مطابق، یعنی جو ہمیں کرائیٹیریا دے دیا گیا ہے اس کے مطابق۔ اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ غلطی کہتے کس کو ہیں۔ آپ کے خیال میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ غلط ہو گیا، جو صحیح نہیں ہے وہ غلط ہے، صحیح اچھی ڈیفینیشن ہے۔ غلطی کا مطلب ہوتا ہے کہ ارادے کے بغیر انسان کا کسی کام میں درست یا صحیح سے منحرف ہو جانا، صحیح راستہ چھوڑ کے۔ ہم جیسے کہیں جا رہے ہیں اور اچانک ہم نے کوئی غلط ٹرن لے لیا تو پھر آگے جا کے او ہو غلطی ہو گئی، یعنی ہمیں جانا ادھر نہیں تھا، ہم غلط روٹ پہ آ گئے۔ تو بس یہی ہوتا ہے کہ کوئی کام ایک خاص طریقے سے کرنا تھا، آپ نے وہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا تو وہ غلط ہو گیا۔ مثلاً کھانے میں نمک کی بجائے چینی ڈال دیا آپ نے، کئی دفعہ ایسا نا دونوں بوٹلز ایک جیسی ہوتی ہیں اور آپ جلدی میں ہوتے ہیں اور ایک کی بجائے اٹھا کے دوسری ڈال دی، تب اس کو کیا کہیں گے؟ غلطی ہو گئی۔ اچھا، دینی اصطلاح میں غلطی کا مطلب ہوتا ہے وہ عمل جو انسان سے غیر ارادی طور پر، یعنی کسی نیت ارادے سے نہیں، بھول چوک، نسیان یا بشری کمزوری کے نتیجے میں سرزد ہو، جس میں گناہ یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ارادہ موجود نہ ہو، تو اس کو غلطی کہتے ہیں۔ کہ اس کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ کوئی نافرمانی کا کام کرے گا، لیکن بس انسان ہونے کے ناطے اس سے بھول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور اس معاملے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم نے خطا کی، لیکن گناہ وہ ہے جس کا تمہارے دل ارادہ کرے، یعنی اپنے ارادے سے، نیت سے، پلاننگ سے، سوچ سمجھ کے پھر آپ وہ غلط رستہ یا طریقہ اختیار کریں تو وہ غلطی کہلاتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا، بھول اور ان کاموں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے جو ان پر زبردستی کروائے جائیں، یعنی جبرن کوئی ان پر کرے، ان کا کوئی ارادہ نہیں لیکن ان کو کوئی ڈنڈے کے زور پر ان سے کروائے، تو ایسی چیزیں کیا ہیں؟ ان پر مواخذہ نہیں۔ مواخذہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پکڑ، جی، اس کی عربی ہے ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ نے میری امت سے خطا یعنی غلطی، بھول چوک اور جس چیز پہ لوگ مجبور کر دیے جائیں ان کو معاف کر دیا ہے۔ اچھا، غلطی جو ہوتی ہے نا وہ کبھی کبھار ہوتی ہے، غیر ارادی ہوتی ہے، اور انسان کو اس پر ندامت بھی ہوتی ہے اور وہ ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ عادت کیا ہوتی ہے؟ اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے، وہ کبھی کبھار نہیں ہوتی۔ عادت کیا ہوتی ہے؟ بار بار ہوتی ہے، عادت میں تکرار ہوتی ہے۔ ارادی طور پر انسان وہ خود سوچ سمجھ کے وہ غلط کام کرتا ہے،
اصلاح کے بعد بھی وہ عمل نہیں چھوڑتا، غلط کو غلط نہیں سمجھتا، دل میں ندامت بھی کوئی نہیں ہوتی. تو غلطی عارضی ہوتی ہے جبکہ عادت مستقل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فرق پتہ چل گیا؟ اوکے. اب حدیث میں ہم نے پڑھا کہ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. انسان اور فرشتے میں فرق یہی ہے، فرشتے کبھی غلطی نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے وہ کرتے جاتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے. انسان کبھی کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا. اچھا ایسا کیوں ہے کہ انسان کو غلطی کرنے کا موقع دے دیا گیا جبکہ فرشتوں کو نہیں دیا گیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ آزمائش، امتحان. کیونکہ ہمیں اس دنیا میں ایک امتحان گاہ میں رکھا گیا ہے. یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال کی طرح ہے جس میں سب کو ڈال دیا جاتا ہے اور ان سب کا ایک ہی کام ہوتا ہے، سب اسٹوڈینٹس کا، کہ وہاں بیٹھ کے ٹیسٹ لکھیں. اور اس میں دیکھا کیا جا رہا ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ اس امتحان گاہ میں تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے. اچھا، غلطی سے انبیاء پاک ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن عام انسان ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ غلطی بھی کرتے ہیں، اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں اور کبھی اس پر اصرار بھی کرتے ہیں. کبھی وہ توبہ کر لیتے ہیں اور کبھی وہ اکڑ جاتے ہیں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، غلطی ہو جائے تو شرمندہ ہوتے ہیں اور اس پر توبہ کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ غلطی ہو جائے تو کیا کرتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں. یہ کس کا رویہ ہے؟ شیطان کا، ابلیس کا. اور غلطی پر توبہ کر لینا کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کا رویہ ہے. تو حدیث میں کیا آیا ہے کہ بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کر لیتے ہیں. اور توبہ انسان اس وقت کرتا ہے جب غلطی کا بوجھ محسوس کرتا ہے. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد آپ کا دل بوجھل ہوگا، پھر قدرتی طور پر نیچرلی آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اس کو ہٹائیں، اس بوجھ کو. جیسے کوئی آپ کے کندھوں پہ بوجھ رکھ دے تو کیا کریں گے، آپ کا کیا دل چاہے گا؟ آپ کو چین نہیں آئے گا جب تک وہ ہٹا نہ دیا جائے. تو یاد رکھیے، گناہ کا، غلطی کا ایک بوجھ ہوتا ہے جو انسان کے دل پہ پڑ جاتا ہے، اور وہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان توبہ کر کے اس بوجھ کو ہٹائے. تو کچھ لوگ تو توبہ کر لیتے ہیں اور بوجھ کو ہٹا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پرواہ نہیں کرتے، ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتے ہیں، گناہ ہو جانے کو برا نہیں سمجھتے، اس پہ اڑے رہتے ہیں. تو ایسے لوگ یاد رکھیں کہ یہ ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. جیسے ہمارا وزن بڑھ جائے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے نا، بہت سی بیماریاں اسی سے پھوٹتی ہیں. ایسے ہی گناہوں کا بوجھ بھی بڑھ جائے تو پھر اس سے بھی کیا ہوتا ہے، اس سے بھی بہت سارے نقصان ہو جاتے ہیں. امام ابن القیم کہتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ اور نافرمانی لازماً نقصان پہنچاتے ہیں. استغفر اللہ. سوچئے جملہ کیسا ہے. یاد رکھیں کہ گناہ اور نافرمانی لازماً نقصان دیتے ہیں. اور کس کا نقصان ہوتا ہے؟ وہ انسانوں کا. دنیا اور آخرت میں جو بھی شر ہے اس کا سبب گناہ اور اللہ کی نافرمانی ہے. تو گناہوں کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں جو دل اور جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں، اور آخرت میں تو جو نقصان ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا زیادہ. ایک نقصان کیا ہے؟ نمبر 1، دل میں ایک اندھیرا سا ہو جاتا ہے، ایک غم ہوتا ہے، ایک بے چینی سی ہوتی ہے. انسان کبھی اینکشس ہوتا ہے، یعنی انسان کے اندر بے چینی سی اور بے سکونی سی آ جاتی. یہ گناہ کا سب سے پہلا نقصان ہے. پھر یہ کہ اگر انسان اصرار کرتا ہے تو وہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے. اب اس کے دل پہ بوجھ نہیں پڑتا، اب اس کو برا نہیں لگتا. اب کیا ہوتا ہے؟ انسان یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے. ابن القیم کہتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے فاسق لوگ بغیر کسی لذت اور وجہ کے بھی گناہ کے کام کر بیٹھتے ہیں. جو نافرمان ہوتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن غلط کام کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ گناہ سے دوری ان کے لیے باعث اذیت ہو جاتی ہے. یعنی کچھ لوگوں کے لیے گناہ کے قریب جانا تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے گناہ سے دور ہونا تکلیف کا باعث ہوتا ہے. مثلا جیسے میں نے پچھلی دنوں بات کی تھی نا، حرام ریلیشن شپ، لڑکی اور لڑکے کے مثلا. اب اس کو پتا یہ غلط ہے، میرے ماں باپ کو پتا چل گیا تو وہ میری شامت لائیں گے، لوگوں کو پتا چل گیا تو میری بے عزتی ہوگی، چھپ چھپ کے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اب دل پہ بوجھ بھی ہے، ضمیر ملامت بھی کرتا ہے کسی وقت، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اس میں مزہ اتنا آ رہا ہوتا ہے کہ انسان اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ چھوڑنے میں تکلیف ہے.
تو جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کو گناہ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. جب گناہ کر کر کے ایمان نیچے چلا جاتا ہے تو پھر گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ انسان عادت کے ہاتھوں مجبور ہے نا, جس چیز کی بھی اس کو عادت ہو جائے. پھر گناہ کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے علم سے محرومی ہو جاتی ہے, علم کے نور سے محروم ہو جاتا ہے انسان. علم کی مجلسوں میں اس کا دل نہیں لگتا, وہ وہاں بیٹھ کر بھی کچھ نہیں سیکھتا, کچھ نہیں حاصل کرتا, اور یہ بھی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر رزق سے محرومی ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا رستہ بنا دیتے ہیں, اس کو بھی آؤٹ مل جاتا ہے کوئی نہ کوئی, اور پھر اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا, اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا. پھر وہ کہتے ہیں کہ گناہوں سے دل گمراہی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے, دل گمراہ ہو جاتا ہے, یعنی دل کی صحت خراب ہو جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ گناہ پر اصرار ظالموں کی نشانی ہے. ظالم لوگ گناہ پہ اصرار کرتے ہیں, جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اوروں پر بھی. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے ساری بات کا کہ انسان کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا سبب انسان کے اپنے برے اعمال اور گناہ ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ یہ پریشانی اور مصیبتیں جو آتی ہیں یہ اپنے ہی گناہوں کی شامت ہوتی ہیں. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اب کرنا کیا چاہیے, رہنمائی کیا ہے ہمارے لیے؟ اگر بڑوں سے غلطی ہو جائے تو چھوٹوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی امی غیبت کرنے سے باز نہیں آتی, آپ کیا کریں گی؟ لڑائی جھگڑا, یعنی ان کی اصلاح کیسے کریں گی کہ وہ یہ کام چھوڑ دیں؟ ویری گڈ. سب سے پہلے احترام کے ساتھ بات, پولائٹلی بات. اگر زبان سے نہیں کہہ سکتے تو لکھ کے, ٹھیک ہے, ایک میسج لکھے, ایک خط لکھے, اور اگر بات کریں تو نرم لہجے میں کریں, توجہ دلائیں کہ ان کو احساس ہی نہیں کہ یہ غیبت میں مبتلا ہو گئی ہیں. بدگمانی نہ کریں کہ میری امی تو ہے ہی ایسی, وہ تو ایسے ہی کرتی ہیں. ماں باپ کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے, اس کے بھی برے اثرات ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ان کو عذر تلاش کریں کہ شاید ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اس لیے, یا ان کی پریشانیاں زیادہ ہیں, یا یہ بھول جاتی ہیں, کمزور ہو گئی ہیں اس لیے یہ ایسا کرتی. کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کر لیں. پھر یہ کہ ان کی عزت نفس کا بھی خیال کرنا ہے آپ نے. سب کے سامنے نہیں ڈانٹنا, نہ ہی بات کرنی ہے, خود وہاں سے اٹھ جانا ہے, لیکن بعد میں ان کو سمجھانا ہے اکیلے میں, نرمی سے. بڑوں کی اصلاح کرتے ہوئے کبھی بھی گستاخی نہ کریں, سختی سے بات نہ کریں, بدتمیزی نہیں کریں, ان کا مقام ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے, چاہے کوئی آپ کی والدہ ہو, نانی دادی ہو, کوئی آپ کے استاد ہو, کوئی بھی ہو. تو کی پوائنٹ کیا ہے اس میں؟ بڑوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے؟ نرمی کے ساتھ, احترام کے ساتھ, ادب کے ساتھ, بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے, اپنی غلطیاں یاد کرتے ہوئے کہ ہم بھی تو بہت غلطیاں کر چکے ہیں, اب ہم نے پڑھ لیا, ہمیں سمجھ آ گئی ہے, تو اب ہم جنہوں نے نہیں پڑھا ان کو برا بھلا سوچے, ان کے بارے میں نہیں. اچھا, اب اگر چھوٹوں سے غلطی ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ اب تو سارا معاملہ میرے ہاتھ میں آ گیا ہے. سب سے پہلے یہ کہ ان کو سمجھیں کہ انہوں نے ایسا کیا کیوں ہے. یعنی اگر بچہ غلطی کر رہا ہے, کوئی چیز اٹھا کے پھینک دی اس نے, مثلا کچھ توڑ دیا, یا کوئی بھی آپ کہتے ہیں یہ کام کر لو, وہ نہیں کر رہا, تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی کہ یہ کیوں کر رہا ہے ایسے. بعض بچے ہوتے ہیں شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ کشن اٹھا نیچے پھینک, وہ گلاس اٹھا ادھر کر, وہ کر, سارے گھر میں ایک تباہی لائے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, مائیں کیا کر رہی ہوتی ہیں بتائیے, کیسے اصلاح کر رہی ہوتی ہیں؟ دیکھے ہوئے نا منظر, چیخنا, چلانا, ڈانٹنا, چپت لگا جانا, بال کھینچنا, کان کھینچنا, نوچنا, بس سٹاپ کرانا ہے, کسی بھی طرح کرانا ہے. کیا یہ اصلاح کا طریقہ ٹھیک ہے؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ اس کی ریزن کیا ہے. کیا یہ بچہ سے بھوکا ہے؟ کیا یہ کسی بات پہ اریٹیٹڈ ہے؟ کیا یہ کہیں سے یہ سارا کچھ سیکھ کے آ رہا ہے, کسی ماحول کا اثر ہے؟ کیا اس کو کوئی ایسی ڈانٹ پڑی ہوئی ہے کہ جس کا اس کے دل میں غم ہے,
پیچھے ماضی کا کوئی اور وہ اس وقت اپنی فرسٹریشن نکال رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ عقل مند ماں جو ہے نا وہ وجہ تلاش کرتی ہے. اسی طرح ایک ٹیچر بھی وجہ تلاش کرتا ہے، وجہ معلوم کرتا ہے. آج بہت سے لوگ گھروں سے نہیں آ سکے، کچھ کی تو حقیقی مجبوری تھی، ٹرانسپورٹ نہیں تھی، لیکن کچھ نے یہ سوچا ہوگا کہ اور بھی نہیں جا رہے، چلو میں بھی نہیں جاتا. اب ہونا کیا چاہیے؟ انڈیویجول معاملہ کہ کس نے جان بوجھ کے ایسا کیا، اس کو ایک طرف لے جایا جائے، اس کو بٹھایا جائے، اس سے بات کی جائے. آج نہ استاد کے پاس ٹائم ہے نہ شاگرد کے پاس ٹائم ہے. لہٰذا وہ جو ایک تربیت کا معاملہ ہوتا ہے نا، ون آن ون بیس پہ یہ جاننا کہ ہوا کیا تھا، مسئلہ کیا تھا، اور پھر اس مسئلے کا حل بتانا، سولوشن دینا کہ تم آئندہ اگر ایسا ہو تو کیا کر سکتے. تو غلطی کی نوعیت دیکھی جاتی ہے، وجہ دیکھی جاتی ہے، پھر اس کے مطابق اصلاح کی جاتی ہے. ان کی نیت اور ارادے کو بھی سمجھیں، ان کی نیت کیا تھی. مثلا ایک بچہ دوسرے کو زور سے چیخ کے آواز دے رہا ہے، اور تو یہ مینرز کے خلاف ہے نا. یہاں بیٹھ کے وہ ادھر اس کو جاتے ہوئے کچھ چلا چلا کے ادھر آؤ فلاں ادھر، یہ ایسے کون کرتا ہے؟ پڑھے ہوئے مہذب لوگ کرتے ہیں یا جاہل قسم کے لوگ کرتے ہیں؟ دور سے آوازیں دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب باہر سے لوگ آتے تھے جو آرابی ہوتے تھے، دیہاتوں میں رہنے والے یا ان پڑھ قسم کے لوگ جن کا بھیڑ بکریوں کے ساتھ ہی دن گزرتا تھا، تو ان کے اندر مینرز نہیں تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ جب آتے تھے مدینہ تو آپ کے گھر کے باہر، مسجد کے باہر زور زور سے آوازیں لگاتے تھے آپ کو. تو قرآن نے اس سے منع کر دیا، ایسے نہیں بلا سکتے. لیکن میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے ہاں عام طور پہ گھرانوں میں ایک دوسرے کو اونچی آواز سے چیخ چلا کے آواز دی جا رہی ہے، او فلاں ادھر آ. کوئی اوپر بیٹھا ہوا تو نیچے والے پہ چلا رہا ہے، کوئی نیچے بیٹھا ہوا تو اوپر والے پہ چلا رہا ہے. ایسا کرنا چاہیے؟ پاس جا کے بات کرنی چاہیے یا بلا لینا چاہیے، یا کسی کو بھیج کے بلوا لینا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کسی نہ کسی کو بھیج کے بلواتے تھے. بہرحال اس کو بلوا لے جس نے غلطی کی ہے، خود اس کے پاس چلے جائیں، یا پھر تھوڑا سنبھلنے کا وقت دیں. کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ بندہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا. اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بچہ شرمندہ ہے اپنی غلطی پر، تو جا کے چیخنا نہ شروع کر دے اس کے سر پہ. کیا کرے؟ اس کو ٹائم دیں تاکہ وہ اپنا دماغ استعمال کرے کہ یہ میرے سے ہوا کیوں، اور اسی سے اس کی اصلاح ہوگی کہ آئندہ میں نے یہ نہیں کرنا. پھر یہ کہ سب کے سامنے ڈانٹنے کے بجائے الگ سمجھائیں، اور سمجھانے والا یہ اپنے آپ سے پوچھے کہ مجھے اس کی اصلاح چاہیے یا اس کے اوپر غصہ نکالنا ہے، یا کوئی فتنہ فساد کھڑا کرنا ہے، یا یہ کہ اپنے آپ کو بہت نیک ثابت کرنا ہے. سامنے والے کی عزت نفس کا لحاظ رکھیں، ان کو اعتماد دیں، حوصلہ رکھیں، انہیں سیکھنے کا موقع دیں. تو سختی کی بجائے شفقت، تربیت اور حکمت کا طریقہ اختیار کریں. کون سے 3 لفظ؟ شفقت، حکمت، تربیت. ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے 3 اور لفظ یہ دیے ہیں، عبادت، خدمت، دعوت. کی ورڈ سے نا انسان کو پھر اپنے گولز یاد رہتے ہیں. پھر یہ ہے کہ غلطی کو جرم نہ بنا دیں کہ جیسے کوئی کرمنل ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ چند دفعہ کی غلطی کی وجہ سے اپنے کسی شاگرد کو یا اپنے کسی بچے کو ہمیشہ کے لیے نہ کھو دیں. بعض بچے چھوٹی سے کوئی غلطی کرتے، کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا دیواروں پہ لکھنے کی، کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے گاڑی کو اسکریچ کر دینے کی. بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں بچے. وہ کچھ ایکسپلور کر رہے تھے، وہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں میں یہ چیز پھیروں گا تو یہ کس طرح کی دکھائی دے گی. اس کو نہیں پتا کہ یہ غلط ہو جائے گا، اور آپ اس کی شامت لے آتے ہیں، نہ اس سے بات کرتے، نہ اس کو سمجھاتے ہیں، بس مار پہ مار یا ڈانٹ پہ ڈانٹ. تو یہ طریقہ درست نہیں. ٹھیک ہے؟ تو اگر بچہ غلطی میں پڑ جائے تو دیکھیں کہ کیا وہ جانتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے. یہ جاننا بھی ضروری ہے. وہ تو صرف لوہے پہ کار کے اوپر اسکرین کے اوپر وہ لکھ کے دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کیسے لکھتے ہیں، وہ غلطی نہیں کر رہا اپنے طور پر. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ جس نے غلطی کی ہے کیا اس کو پتا تھا یہ غلطی ہے. اگر نہیں پتا تھا تو اس کو بتانا چاہیے، یعنی اس کو سمجھانا چاہیے، اور اس کے لیے 1-on-1 کنورسیشن کی ضرورت ہوتی ہے. بات کرنی چاہیے کہ یہ سلسلہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا. پھر بچے کی اصلاح کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اپنے شاگردوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور کبھی بول کے سامنے دعا دینی چاہیے، طنزیہ انداز سے نہیں. ہمیشہ اچھی سی دعا دیں، غلطی بھی کرے تو بھی اچھی سی دعا دیں. اب وہ ایک قصہ سوشل میڈیا پہ بڑا فلوٹ کرتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ سچ ہے یا نہیں، کہ شیخ سدیس کی والدہ جب وہ بچپن میں بہت شرارت کرتے تھے تو ان کو دعا دیتی تھی کہ اللہ تمہیں کعبے کا امام بنائے.
اللہ عالم یہ صحیح ہے یا نہیں، لیکن وہ غصے کی جو حالت ہوتی ہے نا، اس میں جو ہمارے دل سے نکلتا ہے وہ لگ بھی جاتا ہے جا کے. تو اس وقت اچھی دعائیں دیں دوسرے کو، اور اگر وہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہے اس غلطی کو تو اس کی پوری بات سنیں اور اس کے لفظوں کو آپ دہرائیں. اچھا پھر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور غصے کے بغیر اور آرام سے کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن نہیں کرنے سے پہلے آپ اس کی بات سن لیں اور اس کو اس کی ریزن بھی بتا دیں. اگر آپ آرام سے بات کریں گے تو آپ کو بھی جواب آرام سے ملے گا، اگر آپ بدتمیزی کریں گے تو بدتمیزی دیکھیں گے، محبت دیں گے تو محبت ملے گی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو غلطی کے نتیجے کے بارے میں بتائیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. یعنی ہم تمہارے دشمن نہیں کہ تمہیں منع کریں یا نہیں کرو، اگر تم کرو گے تو اس کا نقصان بہت بڑا ہوگا تمہارے لیے، کیونکہ غلطی وہی دہراتا ہے جو غلطی کے نتیجے کے بارے میں نہیں سوچتا. جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے، اس غلطی کو چھوڑنا چاہتا ہے، پھر اس گناہ سے نکلنا چاہتا ہے. آج میں صبح نہا رہی تھی تو پتہ نہیں آ کے شاور اس طرح کہیں کہ کبھی ٹھنڈا پانی آ جاتا ہے، کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ مجھے یہاں آ کے ایکسپیرینس ہوا، مجھے تجربہ ہی نہیں تھا. میں اپنے طور پہ سیٹ کر کے تو میں کھڑی تھی، ایک دم گرم پانی آ گیا اور مجھے جہنم یاد آ گئی. ان کے یا اللہ تو جہنم سے بچا لینا اور اللہ سب کو بچا لینا. یا اللہ کیا ہوگا کیا ہوگا، یہاں تھوڑا سا گرم پانی برداشت نہیں ہو رہا، کیسے لوگ برداشت کریں گے، کیا ہوگا. عجیب میری حالت ہو گئی یہی سوچ سوچ کے. تو بات یہ کہ جب آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہیں نا تو سوچیں اگر یہ ٹھیک نہیں ہوا نا تو اس کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس کے لیے ہمدردی پھر آئے گی آپ کے دل میں. تو میرے دل میں ایک دم سب کے لیے اتنی ہمدردی آئی جو بھی غلط کام کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے تاکہ وہ اس مصیبت میں نہ پھنسے کہ قیامت کے دن اس طرح کے ابلتے پانی اور آگ، اور یہ تو کچھ بھی نہیں دنیا کا پانی. تو بہرحال چند چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری. سخت لہجے سے پرہیز کریں، حد سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، پھر اسی طرح بار بار تنقید نہ کریں، دوسروں سے موازنہ نہ کریں، خود کم بولیں، ان کی بچے کی بات زیادہ سنیں، ان کو اعتماد دیں، توجہ دیں، عزت دیں، ان سے مشورہ بھی لیں، ان کو دعائیں بھی دیں. تو بہرحال انشاءاللہ جب ہم نیت کر لیں گے نا، ارادہ کر لیں گے کہ ہم نے دوسروں کی خیر خواہی کرنی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی طریقے بھی سجھا دے گا. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استاذہ اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، بلکہ دو چھوٹی چھوٹی، کہ ایک تو بچوں کو نا ہم یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ ان کی کوالٹیز کیا ہیں، ہم اکثر ان کی غلطیوں پر ان کو ٹوک رہے ہوتے ہیں، ان کی کوالٹیز بھی ان کو بتانی چاہیے. دوسرا، بچے جو ہے نا وہ غلطی جب کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کی جو غلطی ہوتی ہے وہ کسی اور شیپ میں باہر آ رہی ہوتی ہے. میں چھوٹا سا ایک چیز آپ سے شیئر کروں گی کہ ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھا اسکول میں، اس نے نا کلاس روم کو ایک طرح کا ایک آپ سمجھیں کہ ایک وار زون بنایا ہوا تھا. چھوٹا سا بچہ ہے نا، بہت کیوٹ سا، اور کبھی ٹیچر کو اٹھا کے وہ چیزیں پھینک رہا ہے، کبھی وہ چیزیں توڑ رہا ہے، کبھی ٹیچر کے بیگ سے ان کی میڈیسنز توڑ رہا ہے نا، نکال کے. ٹیچر ماشاءاللہ بہت اچھی، ہماری سمجھدار اور کائنڈ، انہوں نے میری طرف ریفر کیا. تو اس بچے نے جب مجھے تھوڑا عرصے بعد جب بانڈنگ ہو گئی تو مجھے پتا چلا کہ اس بچے کی تقریباً 3 یا 4 منتھس پہلے ان کی مدر کی کینسر سے ڈیتھ ہوئی نا، اور وہ بچہ اس چیز کو کوپ نہیں کر پا رہا تھا اور اس کو لگتا تھا اس کی ماما واپس آ جائیں گی. اور مجھے ٹیچر اس کی بہت اچھی لگتی تھی اس کو، تو وہ ٹیچر کی میڈیسن جب اس نے بیگ میں دیکھی نا تو ٹیچر کی میڈیسن توڑ دی، اور اس کے بعد اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اسکول سے سب کی ماما لینے آ رہی ہیں تو میری ماما کیوں نہیں لینے آ رہی. تو ایک چھوٹا سا بچہ مونٹیسری کا، وہ بہت زیادہ چیزیں برداشت کرا تھا، مگر اس کی جو چیز سامنے آ رہی تھی وہ بہت بیڈ بیہیویئر تھا. وہ سمجھ نہیں کسی کو آ رہی تھی، سب کہتے ہیں نہیں گھر میں تو ٹھیک ہے، ویسے تو ٹھیک ہے، نہیں اس نے کوپ کر لیا، اس کو اتنا پتہ نہیں ہے. جبکہ ایک بچہ جو ہے نا اس کو پتہ ہونا، ہر بچے کی استاذہ ڈفرینٹ سٹوریز ہوتی ہیں. یہ چھوٹا بچہ ہے، بڑے بچوں کی بھی ایسی ہوتی ہے، ڈفرینٹ بیہیویئرز. میرے پاس آج کل ایک بچے ہیں جو کہ اسی طرح ایک دم سے موڈ خراب ہو جاتا ہے، اور دے شیئر ود می اس بچے کی 15 دن پہلے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے، اسپیشل نیڈ چائلڈ تھا. تو کبھی کبھی نا بچے چیزیں کچھ اور دکھا رہے ہوتے ہیں مگر ان کی غلطی ہمیں کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے، مگر روٹ کاز ڈفرینٹ ہوتا ہے. مگر مجھے لگتا ہے کہ ایز اے استاد، ایز اے پیرنٹ، ایز مینٹورز، ہمارے لیے ضروری ہے کہ دوسرے ایسپیکٹ کو بھی دیکھیں کہ وہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچے یہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے. ہر بچہ اپنا ایک نیا طریقہ کار لے کر آتا ہے جس سے مجھے لگتا ہے میری اصلاح ہو رہی ہے، بیکاز چائلڈ از دا ریفلیکشن آف دا پیرنٹ. تو جو بچہ جتنا ٹربلسم ہوتا ہے، جتنا شرارتی ہوتا ہے، اتنا ہی میں ایز اے پیرنٹ گرو کر رہی ہوتی ہوں، مجھے اپنے ٹریگر پوائنٹس پتہ چل رہے ہوتے ہیں.
تو میری اصل میں تو اصلاح کا سلسلہ شروع ہی بچوں کے بعد ہوا ہے مجھے لگتا ہے. تو اٹس ناٹ جسٹ ون وے, اٹ از ایکچولی ٹو سائڈڈ. جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.